والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم. تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بطور انعام بطور احسان گنوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت انسان کی خدمت کے لیے جتنی چیزوں کو پیدا فرمایا جانور ہیں جن میں سے بعض ایسے ہیں انسان کھاتا ہے بعض ایسے ہیں جو انسان کا بوجھ وزن اٹھاتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جن کے اوپر یہ انسان سواری کرتا ہے اور بے شمار فوائد ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور جنہیں ہم نے پیدا فرمایا اور ان کی ڈیوٹی لگا لی کہ اس انسان کی خدمت کرنی. اگر اللہ تعالیٰ ان کو انسان کا تابع نہ بناتا تو یہ جسمانی لحاظ سے کتنے بڑے ہیں. اونٹ کو دیکھ لو, بھینس کو دیکھ لو, گھوڑے کو دیکھ لو. انسان کی بس کی بات تھی ایک اونٹ آ جائے اور 100 بندوں کا مجمع لگا ہوا ہو تو ایک بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ تو انسان کی خدمت کے لیے ہے. اونٹ کو بات سمجھ آ گئی. اب انسان کا چھوٹا سا بچہ اونٹ کی مہار پکڑ کے لے کے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹوں کی قطار چل رہی ہے, لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی سرکشی نہیں کرتا. ہر ایک انسان کی اطاعت پر لگا ہوا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں, یعنی کہ تمہاری سواری کے لیے گھوڑا ہے, خچر ہے, گدھا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور بھی چیزیں پیدا کرتا رہے گا جنہیں تم اس وقت نہیں جانتے. قیامت تک اس کے اندر ترقی ہوتی رہے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جیسے جیسے انسان کی ضروریات بڑھتی چلی جائیں گی اسی طریقے سے ہم اسے اور زیادہ عطا کرتے چلے جائیں. انسان کے پاس وقت زیادہ تھا, سواری کے لیے اونٹ دے دیا, اس کے بعد پھر گھوڑا دے دیا. اب انسان کے پاس وقت کم ہے, مختصر وقت ہے, تو آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آتی گئی. بسیں آ گئی, کاریں آ گئی, انسان کی اور مصروفیات بڑھ گئی تو ہوائی جہاز دے دیا. اب اس پر بریک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اور بھی اس سے آگے کی چیزیں دیتا رہے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ہماری قدرت کی نشانی ہے
انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے جب فائدہ اٹھاتا ہے تو ان کے اندر غور و فکر بھی کرے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ والانعام خلقها، اور مویشی، انعام کے اندر سورہ انعام کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ کون کون سے جانور ہیں۔ یہ اونٹ، اونٹنی اور بیل، گائے، بھیڑ، مذکر مؤنث، اسی طریقے سے بکرا، بکری، یعنی کہ وہ جانور جو انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، اور قربانی بھی انہی جانوروں کی ہے۔ فرمایا کہ انعام خلقها، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان کے اندر گرمی کا سامان ہے، یعنی ان جانوروں کی جو اون ہوتی ہے، بھیڑ کی، بکری کی، اس اون سے تمہارے لباس تیار ہوتے ہیں، تمہارے لیے سویٹر بنتی ہیں، تمہارے لیے کمبل بنتے ہیں۔ ومنافع، اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ ومنها تأکلون، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان کے اندر خوبصورتی بھی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جس وقت شام کے ٹائم تم ان کو چرا کر واپس لے کے آتے ہو۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت صبح کے ٹائم تم ان کو چرانے کے لیے لے کر نکلتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ جانور تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ إِلَى بَلَدٍ، ان شہروں کی طرف، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، کہ تم نہیں پہنچ سکتے تھے اس جگہ، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر نفس کی مشقت کے ساتھ۔ جتنا وزن ایک گدھا، گھوڑا، خچر اٹھا رہا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ایک انسان اٹھاتا تو کتنی مشقت ہوتی، ایک شہر سے دوسری جگہ لے کر جاتا تو کتنا مشکل ہوتی اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا، اللہ نے کیوں اتنی شفقت فرمائی؟ ان ربکم لرؤوف، بے شک تمہارا رب البتہ بڑا ہی مہربان ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ والخیل، اور اللہ نے گھوڑوں کو پیدا فرمایا۔ والبغال، اور خچر کو پیدا فرمایا۔ والحمیر، اور گدھے کو پیدا فرمایا۔ لترکبوها، تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو۔ وزینہ، اور تمہارے لیے اس کے اندر زینت کا سامان بھی ہے۔ ویخلق، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا، ما، وہ چیزیں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ کی طرف سیدھا راستہ جاتا ہے، یعنی کہ صراط مستقیم۔ ومنها جائر، اور اس میں سے کچھ راستے ایسے ہیں جو ٹیڑھے ہیں۔ ولو شاء، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لہداکم اجمعین، تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا تو پھر امتحان کیسا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے مویشی، یہ جانور جنہیں اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، یہ ہر لحاظ سے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے۔ لکم فیہا دفء، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ بس یہ ہماری گائے ہے، ہماری بھینس ہے، ہم نے دودھ کے لیے رکھی ہوئی، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ پوری کی پوری گائے، یہ جو بھینس ہے، یہ بھیڑ ہے، یہ بکری ہے، اس کی ایک ایک چیز ہمارے کام میں آنے والی، ایک ایک چیز، کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، یہاں تک کہ گائے بھینس کا جو گوبر ہے یہ بھی انسان کے کام آتا ہے، آتا ہے نہیں آتا؟ یعنی کہ گوبر تک جب ایک انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو باقی چیزوں کا انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ باقی چیزیں کون سی ہیں، یعنی کہ اس کی کھال، اس کے بال، اس کی ہڈیاں، اور اندر جو گوشت ہے، گوشت کے اندر پھر مختلف قسم کے اعضاء ہیں، کلیجی ہے، گردے ہیں،
یعنی کہ ہر ایک چیز کو انسان استعمال کرتا ہے، اس کا سر پھاڑ کے اس کا مغز بھی کھا جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے کام نہ آ رہی۔ فَمَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے اس کے اندر گرمی کا سامان ہے، اس لیے کہ بھیڑ کے اون سے، یہ اونی لباس اب تو اس کا رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال اب بھی یہ چیز یہ نہیں ہے کہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، اب بھی اس کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، اب بھی اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اگر اس کا اب کوئی فائدہ نہ ہوتا تو اس کو کوئی بھی خریدنے والا نہ ہوتا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ اس کی جو کھال ہے، اس کی جو چمڑے ہیں جانوروں کے، لیدر کی مصنوعات کتنی مہنگی چیزیں، جوتے ہو گئے، موزے ہو گئے، ویسٹ کوٹ وغیرہ، یعنی کہ ہر ایک چیز کے اندر یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ان جانوروں سے انسان کتنے فائدے اٹھا رہا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس کو تم کھاتے بھی ہو، اس کا ہم دودھ بھی پی رہے ہیں، اس کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، اس کی کھال کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کی ہڈیوں کو بھی، ہر ایک چیز استعمال ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا احسان ہے یا نہیں ہے؟ ایک دن کے اندر کتنا دودھ ان جانوروں سے ہمیں ملتا ہے، ایک دن میں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو دودھ ہوتا ہے استعمال کون کرتا ہے؟ انسان۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے اندر تمام کی تمام غذائیت موجود ہے، یعنی کوئی بندہ اگر کھانا نہیں کھاتا وہ دودھ پی لیتا ہے تو اس نے گویا کھانا بھی کھا لیا۔ اس کے اندر کھانا پینا دونوں چیزیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں، ایک تو یہ کہ تمہارے اس کے اندر بہت زیادہ نفع ہے، وَمَنَافِعُ، بہت زیادہ نفع ہے، وہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اس کے علاوہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، خوبصورتی بھی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب شام کے وقت تم لے کے آتے ہو اور جو صبح کے ٹائم لے کر جاتے ہو چرانے کے لیے۔ اب یہاں پر تُرِيحُونَ یعنی کہ شام کے ٹائم لے کر آتے ہو، اس کا ذکر پہلے فرمایا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے یہ کہ صبح لے کر جاتے ہو پھر شام کو لے کے آتے ہو، لیکن ترتیب قرآن کی اس سے مختلف ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم شام کے ٹائم لے کے آتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، پھر بعد میں فرمایا اور جب تم صبح کے ٹائم لے کر جاتے ہو۔ سیدنا کرام نے اس پر یہ نقطہ لکھا ہے، فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو شام کے وقت جانور آتے ہیں اس کے اندر خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے بنسبت صبح کے، اس لیے جو زیادہ خوبصورتی کی چیز تھی، جو زیادہ خوبصورتی والی یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ پہلے فرمایا، اس لیے کہ جب شام کے وقت آتے ہیں تو اس وقت منظر کچھ اور ہوتا ہے، صبح کے ٹائم جب جاتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب چرنے کے لیے جا رہے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور پھر جہاں پر ان کو باندھا جاتا ہے وہیں پر پھر یہ بیٹھ جاتے ہیں، وہیں پر لیٹتے رہتے ہیں، تو یہ گندگی غلاظت وغیرہ گوبر پیشاب ان کے اوپر لگ جاتا ہے، تو خوبصورتی بھی نہیں ہوتی، بھوکے ہوتے ہیں، ان کی فصلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جب شام کے ٹائم آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جب چلتے ہیں تو ان کے اوپر جو کچھ لگا ہوتا ہے تو دھوپ کی وجہ سے وہ سارا کا سارا صاف ہو جاتا ہے، صاف ستھری جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ کہیں پر جہاں پر چلنے جاتے ہیں تو وہاں راستے کے اندر پانی ملتا ہے تو وہیں پر یہ گائے بھینسیں تو اندر چلی جاتی ہیں، نہا کے پھر آگے سے نکل جاتی ہیں۔ تو شام کے وقت جب یہ جانور آتے ہیں تو زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے نا کہ میری بکری جو ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، میری گائے جو ہے نا اس کا پیٹ صحیح بھرا ہوا ہے، آج اس نے اچھا کھایا ہے، اس کا دل زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب پیٹ خالی ہو تو انسان کا چہرہ بھی مرجھایا ہوا ہوتا ہے، جب اس کا پیٹ بھرا ہوا تو وہ خوش بھی ہوتا ہے، اس کی باتیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں۔ جس طریقے سے انسان بھوکا ہو تو اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جانور بھی صبح صبح بھوکے ہوتے ہیں تو ان کے اندر وہ جمال و خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب شام کے وقت تم ان کو چرا کر واپس لے کے آتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح کے ٹائم تم چرانے کے لیے ان کو لے کر نکلتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں،
ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک دیہات سے دوسرے دیہات کی طرف، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، اور اتنا بوجھ اٹھا کر جاتے ہیں لم تکونوا بالغی، کہ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے الا بشق الانفس، مگر بڑی مشقت کے ساتھ۔ یعنی جانوروں کا ایک تو فائدہ یہ ہو گیا، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں دودھ ملتا ہے، ہم ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں، ان کی ہڈیاں استعمال کرتے ہیں، ہر چیز استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا جانوروں کا گروپ جو ہمارا وزن اٹھانے کے لیے، جیسے اونٹ ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، خچر گدھا ہو گیا۔ فرمایا کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس نے تمہاری خدمت کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا فرمائی۔ والخیل والبغال والحمیر، یہ جانوروں کا تیسرا گروپ ہو گیا۔ ان کا کام کیا ہے؟ ایک تو خوبصورتی ہے، انسان کے گھر اگر سواری ہو اپنی ذاتی، اس دور میں تو یہی سواری تھی، گدھا، خچر اور گھوڑا۔ اب یہ سواریاں تبدیل ہو گئی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، ان کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تم ان کے اوپر سواری کرتے ہو، سواری نہ بھی کرو تو یہ ایک خوبصورتی والی بات ہے کہ جی میرا ایک گھوڑا ہے، دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ بے شک جس کے پاس 2-3 گھوڑے ہیں تو اس کو گھوڑے کے اوپر سواری کرنا آتا ہی نہ ہو، کبھی گھوڑے کے اوپر وہ بیٹھا ہی نہ ہو، لیکن پھر بھی خوبصورتی تو ہے کہ بھی اس کے اپنے ذاتی گھوڑے ہیں، بہت خوبصورت گھوڑے ہیں، تو مالک کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی میرے پاس اپنے ذاتی گھوڑے ہیں اور کتنے خوبصورت گھوڑے ہیں۔ اور گھوڑوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے بھی گھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے کی پیشانی کے اندر خیر رکھی، اس لیے کہ یہ گھوڑے جنگ کے اندر بھی کام آتے ہیں، جہاد کے اندر بھی ان کا بڑا حصہ ہے۔ گھوڑا بہت اچھا جانور ہے، بڑا عمدہ ہے۔ اللہ نے صرف اور صرف اس کو اس لیے حلال نہیں فرمایا کہ لوگ اگر اس کو کھانا شروع ہو گئے تو پھر جہاد کے وقت اس کی ضرورت پیش آئے گی، تو پھر لوگوں کے لیے مشکل پیش آ جائے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اب یہ نہ اس کو حرام لکھا ہے نہ حلال، اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، یعنی حرام کے قریب ہے لیکن حرام اس کو نہیں لکھا۔ اور وجہ میں نے عرض کر دی ہے کہ اس کی شرافت اس وجہ سے کہ یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ اب گدھا ہے، اس کا تو ایک ہی کام ہے، اس نے بوجھ اٹھانا ہے، یہ جگہ کوئی اس کے اوپر سوار ہونا چاہے تو سواری بھی کر سکتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے پر بھی سواری فرمائی ہے، اور خچر پر بھی فرمائی ہے، اور گدھے پر بھی فرمائی ہے۔ اس لیے کوئی انسان ہے یہ کہتے ہیں جی گدھے کے اوپر بھی سواری ہو سکتی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ نبیوں کے نبی، دونوں جانوں کے سردار نے اس پر سواری فرمائی ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی ایک عاجزی کی نشانی ہے۔ لیکن آج ہمارے مزاج بدل گئے نا، اب اگر ہم میں سے وہ شخص جو موٹر سائیکل پہ ہر روز سفر کرتا ہے، اسے کبھی تو سائیکل پہ چلا جاؤ، کہتے ہیں جی خیر تو ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں اس نبی کی تعلیمات کیا ہیں، اس نبی کا طرز عمل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا کہ بھئی میں نبیوں کے نبی ہوں اور میں اس گدھے کے اوپر سواری کروں، نہیں فرمایا۔ سواری کی ہے تاکہ کوئی بندہ غریب ہے اس کے اوپر سواری کرتا ہے تو لوگ اس کو تانا نہ دیں، یہ ایک طرف گھوڑے والا ہے تو اس کی شان بہت بڑی ہوئی ہو، اور جو خچر کے اوپر یا گدھے کے اوپر سواری کرے تو لوگ کہیں گے واہ جی واہ یہ بھی کوئی سواری ہے۔ اللہ کے نبی نے تینوں کے اوپر سواری فرمائی تاکہ کوئی بندہ کسی کو تانا نہ دے پائے۔ اور عاجزی کی نشانی یہی ہے کہ جو مل جائے ٹھیک ہے، اونٹ مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، گھوڑا مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر گدھا یا خچر مل جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ ابھی زمانہ قریب کی بات ہے، بہت لمبی پرانی بات نہیں ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے جو بزرگ تھے، جو علماء کرام تھے، جب یہ کاریں بسیں اتنی عام نہیں تھی تو وہ گھوڑوں کے اوپر اور گدھوں کے اوپر خود آتے تھے، 2-2 3-3 گدھے ان کے ساتھ ہوتے تھے، ایک کے اوپر خود آتے تھے تو دوسروں کے اوپر ان کی کتابیں ہوتی تھیں۔ اور بعض بزرگ مولانا عبدالستار صاحب توسیع رحمہ اللہ ابھی زمانے قریب میں گزرے ہیں، یہ دیہاتوں میں جاتے تھے، خود پیدل چلتے تھے، اور ان کی کتابیں اتنی ہوتی تھی کہ 2-2 3-3 گدھوں کے اوپر وہ لاد کر لے کر جاتے تھے، اور پورا اسٹیج ان کے کتابوں سے بھرا ہوتا تھا۔ پھر جب وہ بیان فرماتے تھے، تقریر فرماتے تھے
تو پھر ہر بات وہ حوالے کے ساتھ کرتے تھے، کتاب نکال دیتے کہ دیکھو یہ فلاں کتاب ہے، اس کے فلاں سطر میں فلاں صفحے میں یہ چیز لکھی ہوئی۔ تو بہرحال شہروں کے اندر اب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی ضرورت قیامت تک رہے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو گھوڑا ہے قیامت تک اس کی ضرورت رہے گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ دنیا کی چیزوں کی فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں ہمارے پاس، تو اس لیے ہمارے اندر تکبر آ گئی۔ اب سائیکل پر بیٹھنا ابھی توہین سمجھتے، جو کار والا ہے اسے کہتے موٹر سائیکل پہ چلے جاؤ، کہتے جی کیا باتیں کر رہے ہیں، میں موٹر سائیکل چلاؤں گا، کبھی مجھے دیکھا موٹر سائیکل پر۔ یعنی کہ ہر ایک نے اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ جی بھی میں اس سواری کے یہ میرے قابل نہیں ہے، میرا معیار بہت اونچا ہے۔ معیار ان چیزوں سے نہیں بنتا، معیار بنتا ہے ایمان، تقویٰ اور اعمال صالحہ کے ساتھ۔ ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں رکھا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بات تو اتنی پیاری بات ہے کہ اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے میرے بندو تمہاری سواریوں کے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے ہیں جن کو میں نے پیدا کیا ہے تمہاری سواری کے لیے، لیکن تمہاری سواری کے لیے میں اور پیدا کرتا رہوں گا مَا لَا تَعْلَمُونَ، جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت یہی اونٹ تھا، گھوڑا تھا، خچر گدھا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آیا آہستہ آہستہ سواری کے لیے، وہ پہلے بیل گاڑی ہو گئی، یہ گاڑی تو نہیں تھی نا، بیل تھا تو پھر بیل گاڑی ہو گئی۔ انسان نے اپنے دماغ استعمال کیا کہ ایک بیل کے اوپر تو ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر بیل گاڑی ہو تو پیچھے 5-7 بندے بیٹھ جائیں گے۔ کس طریقے سے گھوڑا تھا یا گدھا تھا، اس کے پیچھے ریڑھی سی لگا دی کہ 4-5 بندے بیٹھ جائیں گے۔ وہ چلتے 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 بات بہت آگے بڑھ گئی، اس کے بعد پھر انجن ایجاد ہو گئی، اس کے بعد پھر ان کی ضرورت نہیں رہی کہ ان کو آگے لگاؤ، انجن اس میں فٹ کر دو۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں کے ساتھ، ایک ریڑھی ہے اس کے آگے گدھا لگا ہوا ہے، اور ایک ریڑھی ہے پوری وہی ریڑھی ہے، اس کے آگے انجن لگا ہوا ہے، موٹر سائیکل لگا ہوا ہے، وہی ریڑھی ہے، اس کے اوپر بندے بیٹھے ہوئے ہیں 4-5، وہی وزن ہے، یعنی کہ جو کام گھوڑے یا گدھے کا تھا اس کے آگے موٹر سائیکل آ گئی۔ تو اب یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ اب انسان نے ہوائی جہاز بنا لی ہے۔ ہوائی جہاز کا تصور، ہوا میں اڑنے کا تصور، سب سے پہلے اندلس کا ایک انسان تھا، اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ انسان اڑتا کیوں نہیں، یہ جانور یہ جو پرندے ہیں یہ اڑتے ہیں، یہ بھی تو جاندار ہیں، ہم بھی جاندار ہیں، ہم کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اس نے کیا کیا کہ یہ جو تھے نا گدھے، گدھ چیلے، ان کے اس نے جو ہے نا پر وہ کاٹے اپنے پاس رکھے، اپنے ساتھ لگائے۔ اس نے کہا کہ جس طریقے سے یہ اڑتی ہے نا، اس طریقے سے میں بھی اونچی جگہ پر جاؤں گا، پھر وہاں سے میں اڑان بھروں گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ شاید ان پروں کے ساتھ میں بھی اڑ لوں، لیکن وہ نیچے گرا اور زخمی ہو گیا۔ یعنی کہ اس نے کوشش کی، اس کے دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ انسان یہ کام کر سکتا ہے، بہرحال سرچ جاری رہی، اور ریسرچ جہاں تک پہنچی کہ ہوائی جہاز بن گیا اور ہوائی جہاز اڑ رہا ہے۔ ایک انسان کی بجائے وہ کتنے بندوں کو لے کر پھر رہا ہے، یعنی کہ 500 بندوں کو لے کر ایک جہاز پھر رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے، 500 بندے۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو ان کا تخت تھا اس پر 5000 بندے بیٹھے ہوتے تھے، 5000 بندوں کو لے کر ہوا کا حکم ہوتا ہے کہ چلو میں لے کر چلو، پورا کا پورا تخت وہ اڑ جاتا تھا۔ ہوائی جہازوں کے اندر تو حادثات بھی ہو جاتے ہیں، کتنی بار ہو چکے ہیں، لیکن وہ 5000 بندوں کو لے کر تخت اڑتا تھا، کبھی حادثے کا شکار بھی نہیں ہوا۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان چیزوں کے اندر بریک نہیں ہے۔ اب اس دور کے لوگ اگر اب اٹھ کر آ جائیں
اللہ ان کو قبروں سے نکال دے اور وہ دیکھے ہوائی جہاز کو تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. جس دور کے اندر بجلی نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو قبروں سے نکال دے تھوڑی دیر کے لیے کہ دیکھو یہ کیا منظر ہے، تو وہ دیکھ کے نہیں ڈر جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ لائٹیں کہاں سے آ گئی، یہ پنکھے یہ کیا چیز ہے، یہ اے سی چل رہا ہے، یہ ٹھنڈک کہاں سے آ رہی. ان کے لیے یہ باتیں عجیب ہیں، ہمارے لیے عجیب نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بریک نہیں ہے. آج ہوائی جہاز ہے، اس سے اوپر کی چیزیں بھی بن رہی ہیں، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کون سے دور کے اندر کون سی چیز ہوگی جس پر انسان سواری کیا کرے گا. انسان خود اڑے گا. اب اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ انسان خود اڑے، اور نے انسان کو اڑا کر بھی دکھا دیے کہ اکیلا ایک انسان اڑ رہا ہے. جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی، ابھی پہلے جو ٹچ موبائل تھا ہر بندے کے پاس تھا، کسی کے پاس انسان دیکھتا تھا بہت بڑی بات ہے، ابھی ٹچ موبائل ہے، اب ہر بندے کے پاس. تو جو چیزیں پہلے ایجاد ہوتی ہیں تو وہ اکا دکا لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، پھر آہستہ وہ عام ہو جاتی ہیں. آج ہمیں عجیب محسوس ہوتا ہے جی بندہ ہوا میں کیسے اڑ رہا ہے، اگر اڑ بھی جائے تو بڑا خرچہ ہوگا، یہ تو بہت مشکل ہوگا. اب انسان نے دعویٰ کر دیا کہ ہم چاند تک پہنچ گئے، ہم مریخ تک پہنچ گئے، یعنی کہ زمین ایک سیارہ، اس سے بھی تو نکل گئے وہ، کسی اور سیارے کا پر انہیں پڑاؤ کر لیے، وہاں تک رسائی حاصل کر لی. تو انسان کا سفر رکا نہیں ہے، اس سے اور جدید چیزیں بناتا رہے گا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کے بس کی بات نہیں تھی جب تک ہم اس کو توفیق نہ دیتے. ہم نے اس کو دماغ میں دیا، ہم اس کو سوچنے کی طاقت بھی دی، اور ہم اس کو دماغ میں ہم اس کے ڈالتے ہیں کہ یہ چیز بناؤ. کس چیز سے تو بنائے گا وہ چیز بھی مہیا ہم کرتے ہیں. اس لیے ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس نے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہر دور کے اندر جو انسان کی ضرورت کی چیز ہوگی اللہ بناتا رہے گا، اس کو پیدا کرتا رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اگر انسان اس کے اندر غور و فکر کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے. پھر اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری نعمتیں گنوائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا اصل بات یہ ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کہ ایک صراط مستقیم ہے، وہ ایک ہی ہے، اور باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں، شیطان کے راستے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس کو ناراض کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. اللہ تعالیٰ نے امتحان تو اسی وجہ سے لینا ہے کہ بتا دیا بھائی یہ ایک راستہ ہے جنت والا ہے جہنم والا. اب انسان کو اختیار دے دیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ سب کو اگر زبردستی ہدایت دے دے، زبردستی نمازی بنا دے، سب کو متقی بنا دے، تو پھر امتحان کیا رہے گا؟ امتحان یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار تو دیا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ اچھے کام کرے، برے کاموں سے بچے، تاکہ اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا